سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ڈپلومیٹ کوارٹر میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب۔ اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کے علاوہ مختلف ممالک کے سفیروں اور دفاعی اتاشیوں کی شرکت۔ پاک سعودی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ امریکہ نے افغانستان میں کوئی جنگی ساز و سامان نہیں چھوڑا۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ نے کچھ اسلحہ اور ایئر کرافٹ کابل میں چھوڑے تھے۔ امریکہ کا افغانستان میں $7 ارب کا چھوڑا ہوا اسلحہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا۔ صحافی کا سوال، جس جنگی ساز و سامان کا آپ نے ذکر کیا وہ امریکہ نہیں افغان فورسز کا تھا۔ جان کربی کا صحافی کو جواب، صدر بائیڈن پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ میں سپلائی کم ہونے سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کے ذخائر میں ایک ہفتے میں 2.1 ملین بیرل کی کمی۔ روس اور سعودی عرب کی کٹوتی کے بھی آئل سیکٹر پر منفی اثرات۔ برطانوی خام تیل کی فی بیرل قیمت 56 سینٹ بڑھ کر $90.60 ہوگی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 58 سینٹ بڑھ کر 87۔ 2016 کے بعد پاکستان میں عدم استحکام لایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پاکستان کو معاشی دلدل کی طرف دھکیلا۔ مولانا فضل الرحمان کا ختم نبوت کانفرنس سے خطاب، کہتے ہیں ایک حکومت لا کر ہم پر مسلط کی گئی، کٹ پتلی حکومت کو لا کر بیرونی سرمایہ کاری کو روکا گیا۔ پاکستان کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیوں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے؟ سانحہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے 73 افراد شہید ہوئے، ہمیں کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ہم تو اسلام اور آئین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس پر پرویز الہی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیملی سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی۔ پرویز الہی کو 8 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پرویز الہی کی کیس ڈسچارج کرنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کی حبس بجا کی درخواست غیر مؤثر قرار۔ عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ توہین عدالت کی درخواست پر سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل ڈی پی او اور سی پی او کو 7 روز میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ سماعت 18 ستمبر تک ملتوی۔ پرویز الہی کی جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتاری پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے کے مطابق ملزم پرویز الہی کو ضمنی بیان کی بنیاد پر مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ حقائق جاننے کے لیے ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پولیس ملزم پرویز الہی کا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ پرویز الہی سابق ڈپٹی وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے۔ زائد عمری کے باعث انہیں گرفتاری کے دوران اچھے ماحول میں رکھا جائے۔ پرویز الہی کی اہلیہ، بیٹے اور بیٹیوں کو ان سے ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے۔ پرویز الہی کو گھر کا کھانا مہیا کرنے کی درخواست بھی منظور۔ ایس ایچ او سٹی ڈی کو ملاقات اور گھر کا کھانا فراہم کرنے کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ زرداری نواز شہباز اپنا پیسہ لے کر آئیں تو ملک کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ مجھے رات بھر تھانہ CIA میں رکھا گیا، مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی، میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ بالکل بھی نہیں۔ کمرہ عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش پر پرویز الہی نے انسپیکٹر کو جھاڑ پلا دی۔ کہا بے فکر رہو، میں کھڑکی سے چھلانگ نہیں ماروں گا۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی آج طلب۔ نیب ٹیم کی ضمانت بار کامت۔ بشرا بی بی کے لیے کال اپ نوٹس وکلاء نے وصول کیا۔ بشرا بی بی کو نیب اسلام آباد میں JIT کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق بشرا بی بی نے متعدد مواقع پر سونے کے زیورات ارزاں قیمت پر وصول کیے۔ عارف علوی کی جانب سے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہ کرنے کا معاملہ۔ سندھ بار کونسل نے دونوں قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ دونوں قوانین پر صدر نے دستخط نہیں کیے۔ درخواست قوانین غیر آئینی قرار دیے جائیں۔ سندھ بار کونسل کی سپریم کورٹ سے استدعا۔
چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 کیسز میں ضمانتیں خارج ہونے سے متعلق کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر پراسیکیوشن کو نوٹس جاری۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 12 ستمبر تک ملتوی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا، سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتے۔ ٹرائل کورٹ کو کارروائی سے روکنے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ ایف آئی اے کے وکلا کی جواب جمع کرانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو 3 MPO کا آرڈر جاری کرنے سے روک دیا۔ 1960 کے قانون کا وفاقی دارالحکومت پر استعمال کیسے ہوگا؟ اٹارنی جنرل کو نوٹس کرنا پڑے گا۔ جسٹس بابر ستار کے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی MPO کے تحت گرفتاری کے کیس میں ریمارکس۔ MPO کے اختیارات سے متعلق قانونی معاونت طلب۔ فرح گوگی کے خلاف انٹرپول کے ذریعے کارروائی ہوگی۔ ابراہیم منیکا اشتہاری اور مفرور ہے، اسے گرفتار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر جٹھا کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ چودھری پرویز الہی نے اپنے دور میں غیر قانونی بھرتیاں کی، کہا چودھری پرویز الہی نے محمد خان بھٹی کے ساتھ مل کر کرپشن کی، دونوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا ہے، ڈبل بینچ ہمیں ریلیف دے۔ چودھری پرویز الہی کی میرٹ پر تفتیش ہوگی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے سرکاری افسران کو دباؤ میں ڈال کر ٹھیکے منظور کروائے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,965 سے بڑھ کر 56,544 ہو گئی۔ 1 ماہ کے دوران زیر التوا مقدمات میں 1,500 کا اضافہ۔ سپریم کورٹ نے 31 اگست تک زیر التوا مقدمات کی رپورٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کے خلاف درج مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ آئی جی اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما کو 25,000 روپے جرمانے کی ادائیگی کر دی۔ شیری مزاری نے جرمانے کی مد میں ملنے والی رقم شوکت خانم کو دینے کا اعلان کر دیا۔ پولیس موبائل نظر آتش کرنے کے کیس میں علیم عادل شیخ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ میڈیا سے گفتگو میں علیم عادل شیخ نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی قرار دے دیا، کہا پی ڈی ایم نے نگران حکومت کو بھی مشکل میں ڈال دیا، یہ ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں تو چینی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ملک میں بروقت انتخاب کا ناگزیر ہے، تاخیر کا حامی نہیں۔ حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن ہونا چاہیے لیکن ایسا الیکشن ہو جس پر انگلی نہ اٹھے۔ 9 مئی کو ملک کے خلاف بغاوت کی گئی، گزشتہ 4 سال معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے IMF معاہدہ توڑ کر پیٹرول سستا کیا، خمیازہ عوام نے بھگتا۔ مہنگائی کا دفاع کیا تو زیادتی ہوگی۔ ڈالر کی قیمت میں آنے والے دنوں میں مزید 18 روپے کی کمی آنے کا امکان۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے آنے والے 10 دنوں میں ڈالر 300 کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ملاقات۔ گورنر نے صوبے کے انتظامی امور اور امن و امان کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ تاجروں اور کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف سے بجلی کے نرخوں کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ وزیراعظم نے کہا حکومت تاجروں کو درپیش تمام مسائل کا حل یقینی بنائے۔ میاں بیوی اور دیگر افراد پر گولیاں برسائی۔ امریکی ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا، اوپن مارکیٹ میں بڑی کمی ریکارڈ۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 8 روپے سستا ہو کر 315 روپے میں فروخت۔ 3 دن میں اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 18 روپے سستا ہو چکا۔ اوپن مارکیٹ میں بڑی کمی کے باوجود انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے کی کمی کے ساتھ 306 روپے 98 پیسے پر بند۔ سونے کی قیمت میں 10,500 روپے کی کمی، فی تولہ سونا 2,22,300 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,90,586 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں $5 کی کمی سے فی اونس سونا $1,926 پر آ گیا۔ بجلی چور بھی حکومتی رڈار پر آ گئے۔ نگران حکومت کا بجلی چوری کے کیسز سننے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام پر غور۔ نگران وزیر توانائی محمد علی کی نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا
اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈسٹریبیوشن کمپنی میں 100 ارب کا نقصان۔ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر، آزاد کشمیر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں سالانہ نقصان 479 ارب روپے ہے۔ صرف مردان میں 50 سے 83% تک بجلی کی ادائیگیاں نہیں رہیں۔ بجلی چوری کے خاتمے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات بولے 579 ارب روپے کی بجلی ہر سال چوری ہوتی ہے۔ گھریلو صارفین میں بعض بجلی چوری اور بعض بل ادا ہی نہیں کرتے۔ وزارت خزانہ نے معاشی کارکردگی کی ماہانہ رپورٹ میں مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست میں مہنگائی کی شرح 29 سے 31% تک جانے کا تخمینہ۔ درآمدات پر پابندیاں ہٹانے سے تجارتی خسارہ 1.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ جولائی میں ترسیلات زر 19.3% کم ہوئی۔ برآمدات میں 4.6، درآمدات میں 23.5% کمی۔ اسٹیٹ بینک کا ایکسچینج کمپنیوں کے شعبے میں بنیادی اصلاحات متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بینکوں کو ایکسچینج کمپنیز قائم کرنے کی اجازت۔ ایکسچینج کمپنیز کا کم از کم سرمایہ 20 کروڑ روپے سے بڑھا کر 50 کروڑ کیے جانے پر غور۔ ایکسچینج کمپنیوں کو 3 ماہ میں قواعد و ضابط پورے کرنے ہوں گے۔ ایکسچینج کمپنیز کے زمرے میں منتقل نہ ہونے والی بی کمپنیز کے لائسنس منسوخ کرنے کا اعلان۔ چینی کی قیمتوں میں اضافہ تھم نہ سکا۔ مہنگائی کے ستائے شہری مزید پریشان۔ مظفر آباد، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت 200 سے 230 روپے ہو گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 9500 فی 50 بیگ ہو گئی۔ شکر اور گڑ کی مانگ میں اضافہ۔ یوٹیلٹی سٹور میں چینی بدستور غائب۔ کراچی ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 175 بڑھ کر 185 روپے تک پہنچ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ کین کمشنر کو بھی حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا۔ وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کی مہلت۔ کیس کی مزید سماعت اور 2 رکنی بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی۔ نگران حکومت عوام کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے اپنے اقدامات واپس نہ لیے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ بہت سے کارڈ موجود ہیں، وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے انتخابات کا انعقاد ضروری ہے۔ حکومت کا ڈالر سمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ کارٹلز، کرپٹ سرکاری افسران کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی۔ فہرستیں تیار۔ کرپشن کی بیماری جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بڑے اور منظم کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی کرنسیوں کی نگرانی کے نظام کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر مجاز منی چینجرز اور دیگر مافیا کے خلاف سخت احکامات جاری۔ اجناس کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کیا جائے گا۔ زمینی، سمندری اور ہوائی اڈوں پر نگرانی کے نظام کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ لاڑکانہ میں پولیس کی کارروائی۔ چینی اسمگلنگ اور بلیک مارکیٹنگ کرنے کی کوشش ناکام۔ اوٹھا چوک کے قریب 6 سے زائد ٹرالر اپنی تحویل میں لے لیے۔ پولیس کے مطابق چینی اور کھاد بلیک کر کے اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ معاملے کی تفتیش جاری۔ پاکستانی نیاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے کی خبروں میں صداقت نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے معاملے پر نظر ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریفنگ۔ سائفر سے متعلق سوال پر کہا کسی ایک خاص معاملے کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ ہم اپنے کانگریس کے شراکت داروں کے ساتھ بہت سے معاملات پر مشاورت کرتے ہیں۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ عبداللہ خان سنبل انتقال کر گئے۔ کافی عرصہ سے لاہور کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عبداللہ خان سنبل کی وفات پر وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا اظہار افسوس۔